زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یہ مرحمتیں کہ کچی متیں، نہ چھوڑی لتیں نہ اپنی گتیں، قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، سبحان اللہ سبحان صبا اللہ۔ وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ آج کی یہ محفل سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام پالی کی سرزمین پر چلنے والا ادارہ دارالعلوم اہل سنت غریب نواز نجم العلوم کے 25ویں سالانہ اجلاس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ یہاں پر 25 سال سے کم و بیش سنی دعوت اسلامی دین و سنیت کا کام انجام دے رہی ہے، اور یہ شکر کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پالی جو سنیوں کا شہر کہلاتا ہے، اس سرزمین پر سب سے پہلا دارالعلوم باضابطہ طور پر قائم کرنے کا شرف اللہ تعالیٰ نے سنی دعوت اسلامی کو عطا فرمایا۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، بلکہ ہمارے بزرگوں نے جو یہاں محنت کی تھی، چاہے وہ حضور مجاہد ملت کی شکل میں، چاہے وہ حضور صدر الشریعہ کی شکل میں، چاہے وہ حضور شیر اہل سنت کی شکل میں، چاہے وہ حضور محدث اعظم اور مفتی اعظم کی شکل میں، ان بزرگوں نے جو پودے لگائے تھے، ہم اس کی آبیاری کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دارالعلوم اہل سنت غریب نواز کو دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ 10 بجے اجتماع مکمل ہوگا اور محفل ختم ہوگی، لیکن شاید ابھی ایسا نہیں ہو سکے گا، اور 10 کی بجائے 1 گھنٹہ ٹائم اور بڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ میرے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے قائد، ہمارے امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب بھی آپ کو سب کو سماعت کرنا ہے، اور ہمارے دوسرے بزرگان دین کے بھی تاثرات غالباً ابھی باقی ہے، وہ بھی آپ کو سننے ہوں گے۔ ایسے ہمارے کرم فرما حضرت علامہ حافظ اللہ بخش صاحب، حضرت علامہ انصار فیضی صاحب، بعض لوگوں سے آپ نے سن لیے ہیں، بعض سے آپ شاید سنیں گے۔ برادر ذی وقار حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب اور بھی دیگر احباب یہاں پر جلوہ گر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس بیان کرنے کو دکھڑے کے سوا اور کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ اب تو ہم نجی محفل میں بیٹھتے ہیں تو نجی محفلوں میں بھی سوائے دکھڑوں کے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ غم کی ایک طویل رات ہے۔
اور وہ کٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ حساس طبیعت کے لوگ تنہائیوں میں آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ امت مسلمہ کی یہ غم کی طویل رات کیسے کٹے گی؟ امت مسلمہ کی یہ دکھوں کی یہ طویل رات کا صبح کا سویرا کب نمودار ہوگا؟ کہیں پر لٹتی ہوئی آبروئیں ہیں، کہیں پر کٹی پٹی لاشیں ہیں، کہیں پر عمارتوں کے ملبے ہیں، ملبے کا ڈھیر ہے۔ غرض کہ دنیا بھر کے اندر الگ الگ مسائل سے دوچار ہے مسلم امہ۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار اگر ہم کسی کو بھی قرار دیتے ہیں تو شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حساس دل نہیں رکھتے یا ہم حق پسند طبیعت نہیں رکھتے۔ یہ رائے فرار کرنے والی قوموں کا انداز ہوتا ہے کہ ہمیشہ رائے فرار اختیار کرنے والی قومیں اپنی ناکامیوں کا صحرا کسی نہ کسی کے سر ڈالتی ہیں، اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار کسی نہ کسی کے سر ڈالتے ہیں۔ اگر ہم قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو قرآن مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب من جانب اللہ ہے اور وہ سب کے سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جو آیہ کریمہ کا ایک حصہ پڑھا گیا، اللہ کا ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی لعنت کی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچانے والے، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصل اذیت حضور کو پہنچتی ہے، تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو پہنچائی گئی اذیت کو اپنی محبت کی بنیاد پر اپنی طرف بھی منسوخ فرمایا۔ جیسے کہ حضور کی محبت اللہ کی محبت، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت، حضور کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری، تو حضور علیہ السلام کو اذیت دینا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو میرے محبوب کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی لعنت کی ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت کس وجہ سے پہنچتی ہے اور کس طرح سے پہنچتی ہے؟ تو اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کی اذیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچتی ہے۔ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں، ہم جو بھی جرم کرتے ہیں، ہم جو بھی برائی کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہمیں سن بھی رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تو ہم جو کچھ کرتے ہیں حضور کی نگاہ میں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بات آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ میری زبان سے نکل گیا کہ وہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، اور حال ہی کے اندر یہ بات علم میں آئی کہ کسی نے یہ کہا کہ اہل سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حاضر و ناظر مانتے ہیں تو پھر کیا وہ اللہ کے رسول کی مکہ شریف سے مدینہ منورہ کی ہجرت نہیں مانتے؟ اس لیے کہ جب حضور حاضر اور ناظر ہیں تو پھر حضور نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کیوں فرمائی؟ کتنے
نادان لوگ ہیں، کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول کی عظمت کا انکار کرتے ہیں۔ ہم نے یہ کہا، ہم نے یہ کب کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جسمانی طور پر حاضر و ناظر ہیں؟ اللہ اکبر! ہم تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو روحانی طور پر حاضر و ناظر مانتے ہیں، بلکہ اگر سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر سورج جو ہے وہ چوتھے آسمان پر چمکتا ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو پالی والے کہتے ہیں سورج نکل گیا، ممبئی والے کہتے ہیں سورج نکل گیا، جودھ پور والے کہتے ہیں سورج نکل گیا، دنیا بھر کے جہاں جہاں سورج نکلتا ہے، کہاں سورج نکلنا؟ کہا پالی میں سورج نکلا۔ ارے اللہ کے بندو، سورج تو چوتھے آسمان موجود ہے، پھر وہ پالی میں کیسے نکل گیا؟ دن پالی میں رہا ہے چوتھے آسمان پر۔ ارے جب آسمان کے سورج کی اتنی طاقت ہے تو آفتاب نبوت کی طاقت کا عالم کیا ہو؟ سورج چوتھے آسمان پر ہے، دکھ پالی میں رہا ہے، ممبئی میں رہا ہے، دنیا میں دکھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ چوتھے آسمان پر ہے۔ تو یوں سمجھ لے وہ چوتھے آسمان پر رہ کر اپنے انوار سے دنیا کو جگمگاتا ہے، حضور علیہ السلام مدینے میں رہ کر اپنے انوار سے کائنات کو جگمگاتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سلطان ہند غریب نواز، مسلک اعلی حضرات، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو پلٹا کر کے بتا دیا کہ سورج میں جتنی طاقت نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے اشارے میں اتنی طاقت ہے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے اجاگ، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی وہ جسمانی ہجرت فرمائی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام جو حاضر و ناظر ہمارے درمیان ہے، اللہ اکبر، وہ روحانی طور پر ہمارے درمیان ہے۔ جسم تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا اللہ اکبر مدینہ منورہ میں ہے، اور جب مکے میں تھا تو مکہ المکرمہ میں تھا۔ حضور علیہ السلام کی ہجرت سے حاضر و ناظر کو جوڑنا یہ انتہائی درجے کی جہالت ہے، اور وہ بھی ایسے لوگوں کا جوڑنا جو دور حاضر میں ولی کہلاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر ولایت کی واو سے بھی واقفیت ہوتی تو کم سے کم رسول اللہ کے حاضر و ناظر ہونے پہ اعتراض نہ کرتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بہرحال تو میں نے ایک ہلکا سا اشارہ آپ کو دے دیا، تو ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ان کی اپنی شان کے مطابق دیکھ رہے ہیں۔ کیسے حاضر ہیں؟ یہ اپنی شان کے مطابق۔ بلکہ ایک بات اور یہاں پر عرض کر دوں، حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں ہے، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ بھی مانتے ہیں، ہم لوگ بھی مانتے ہیں۔ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جسے ہم نکیرین کہتے ہیں، یعنی منکر اور نکیر کہتے ہیں، وہ تو دو ہی فرشتے ہیں، منکر اور نکیر دو ہی فرشتے ہیں، لیکن اللہ 9:10 کے اندر 9:10 پر ایک ہی تاریخ میں پالی میں جو مردہ دفن ہوا اس کی قبر میں بھی وہی آ کر سوال کر رہے ہیں، اسی ٹائم میں جودھ پور میں جو دفن ہوا اس کی قبر میں بھی وہی سوال کر رہے ہیں، ممبئی میں جو دفن ہوا اس کی قبر میں بھی وہی سوال کر رہے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ نکیرین ہیں لیکن اسی وقت میں بیک وقت میں اتنی جگہ پر موجود ہیں۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے کہ ایک وقت میں اس نے اتنی جگہ پہ پہنچا دیا۔ اندازہ فرمائے جو فرشتے میرے محبوب کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں تو ان لوگوں کی طاقت اور قوت کا یہ عالم ہے، تو آمینہ کے لال کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ چلے ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی تعویل کر سکتے بات کرتے ہیں۔ جو نکالا گیا تھا مردود وہ تو شیطان ایک ہی ہے، جسے رجیم قرار دے کر کے نکالا گیا تھا وہ تو ایک ہی ہے۔ پھر قرآن کی تلاوت کے وقت یہ کیوں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم؟ آخر یہ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، شیطان آ کر کے ورغلائے نہ، شیطان وسوسہ نہ ڈالے، اسی لیے تو شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ فرمائیں تو اس وقت تلاوت
تلاوت ہو رہی ہے کیوں کس عقیدے سے ہو رہی ہے کہ شیطان ورگلا نہ دے, شیطان بہکا نہ دے. وہ جو ایک مردود ہے یہاں تلاوت کرنے والا پالی میں تلاوت کر رہا ہے, اس کو بھی ورگلانے کے لیے آئے گا. وہی اسی وقت میں جودھ پور میں تلاوت ہو رہی ہے, وہاں بھی ورگلانے کے لیے آئے گا. اندازہ فرمائے میرے اللہ کی شان ہے, جب مردودوں کو اتنی طاقت عطا کرتے ہیں تو پھر محبوب کو کتنی عطا کر سکتے ہیں. لیکن یہ نصیب نصیب کی بات ہے, نصیب نصیب کی بات ہے, نصیب نصیب کی بات ہے. کوئی مردود کے لیے مان رہا ہے اور ہم تو محبوب کے لیے بھی مانتے ہیں, اور اللہ نے جس جس کو دیا اس کے لیے مانتے ہیں. ہم بھی مردود کے لیے بھی مانتے ہیں کیونکہ ہم اللہ اکبر یہ دیکھتے ہیں دراصل مردود میں اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے, یہ عطا کرنے والے خدا کی قدرت کا عالم ہے کہ وہ جسے کر دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, چلیں اس میں بھی کوئی تعویل اگر کنتو پرنتو نکال لیں تو قرآن ہی پڑھ لیتے ہیں, قرآن ہی کو دیکھ لیتے ہیں. بات حضور کے دیکھنے کی نہیں ہے, اللہ کے دکھانے کی ہے. ہم تو ہر چیز میں عقیدہ رکھتے ہیں عطائی کا. اللہ اکبر, خود سے کسی میں کوئی طاقت و قوت نہیں ہے, جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب میری اللہ کی عطا ہے. لیکن چلیں قرآن ہی پڑھ لیتے ہیں. سورۃ النمل کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ اکبر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسکرایا, تبسم فرمایا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سلیمان نے جب تبسم کیا تو پوچھا تبسم کی وجہ کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ چوٹیوں سے چوٹی کہہ رہی ہے کہ اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشعوری طور پر لشکر سلیمان تمہیں اپنے پیروں سے کچل دے. اللہ اکبر, اندازہ فرمائیں, غور فرمائیں, حضرت سلیمان مسکرا رہے ہیں. پورے لشکر میں سے کسی نے نہیں سنا, جنات تھے انہوں نے بھی نہیں سنا, انسان تھے انہوں نے بھی نہیں سنا. کس نے سنا؟ سلیمان علیہ السلام نے. اور حضرت رئیس المفسرین سید المفسرین عبداللہ ابن عباس سے لے کر کے علامہ مفتی احمد یار کا نعیمی اللہ تعالیٰ علیہ تک سب لکھ رہے ہیں کیا؟ یہ لکھ رہے ہیں کہ وہ چوٹی اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان کم و بیش 3 میل کا فاصلہ تھا. 3 میل کا فاصلہ تھا. آپ اندازہ فرمائیں 3 میل کے فاصلے پر سلیمان علیہ السلام نے چوٹی کی گفتگو کو سن کر مسکرا دیا. اللہ اکبر, جب سلیمان علیہ السلام کی سماعتوں کا یہ عالم ہے تو جانے سلیمان کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا. میرے امام کہتے ہیں دور نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. ارے سلیمان تو پھر بھی نبی ہے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ چوٹی جس کی آنکھیں بھی نظر نہیں آتی اس نے لشکر سلیمان کو دیکھ کیسے لیا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. اگر چوٹی کو دکھانا چاہے تو 3 میل کے فاصلے سے لشکر سلیمان دکھا دیتا ہے. جس کو چوٹی کو چٹکی میں مسل کے بچے بھی مار ڈالتے ہیں, جب قدرت اس کو منتخب کر لے تو اس کو اتنا دکھایا جاتا ہے. جس کی خاطر کائنات بنائی ہے اس کو دکھانے کا عالم کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ جس کو اپنا آپ دکھا دیا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس کو اپنا آپ دکھا دیا پھر اس سے چھپایا کیا ہوگا. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت ماشاءاللہ. جہاں اپنا آپ دکھایا ہے پھر چھپایا کیا ہوگا. سب سے چھپایا. بلکہ حضرت موسیٰ نے تو 9 مرتبہ عرضی کی کہ مجھے دکھا, تو 9 مرتبہ فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں فرمایا کہ ہم نہیں دکھا سکتے, بلکہ فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے. ہائے ہائے, اندازہ تو فرمائے اس لیے تم نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھنے والی آنکھیں کوئی اور پیدا کی گئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ملاحظہ فرما رہے. بات ایک جملے پر دور نکلی, اصل عنوان یہ ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. جو اللہ رسول کو اذیت
پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان پہ دنیا میں بھی لعنت کی اور آخرت میں بھی۔ مطلب کیا؟ گناہ کر کے حضور کو دل دکھاتے ہیں، حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے تکلیف پہنچائی گویا اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت کی محبت ہے کہ محبوب کی اذیت کو اپنی طرف اشارہ فرما کر کے محبوب سے محبت کا اظہار کر کے فرمایا ان پہ لعنت ہے دنیا میں جو میرے محبوب کو اذیت دیتے ہیں، گناہ کر کے، تکلیف جس طرح کی بھی تکلیف پہنچا کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کون آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے یہ مت دیکھو، یہ رسول اللہ کو پہنچائی ہوئی اذیت کے بدلے میں مصیبتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کو پہنچائی گئی تکلیف کے بدلے میں یہ اذیت اور مصیبتیں ہیں کہ اللہ دنیا میں کسی کو منتخب کرتا ہے تمہیں ستانے اور پریشان کرنے کے لیے، اور آخرت میں وہ اپنے فرشتوں کو مسلط فرمائے گا جو اللہ و رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اور کتنے دکھ کا ان کو عذاب ہوگا وہ حدیث پاک میں سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت فجر کی نماز میں تشریف لائے۔ اب یہ مت سمجھنا کہ حضور علیہ السلام کو گناہ کر کے اذیت پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، پھر بھی قبر میں سکون سے سوئیں گے اور دنیا میں بھی سکون سے سوئیں گے۔ ہرگز نہیں۔ یہاں اللہ نے کسی کو منتخب کیا ہے بطور عذاب، وہ بے نیاز ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ سانپ ہی مسلط کرے، وہ انسان بھی مسلط کر سکتا ہے۔ انسان تو انسان ہے، اللہ بطور عذاب اولاد بھی مسلط کر سکتا ہے۔ بے شمار ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کے بارے میں رو کر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پیدا نہ ہوا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ وجہ اللہ نے بطور عذاب تمہاری اولاد کو تم پر مسلط کر دی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر آپ تکلیف اور مصیبتوں کا ذمہ دار دنیا کے بادشاہوں کو اور حکمرانوں کو سمجھتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ ان کو بدل دیں گے تو مصیبت چلی جائے گی، تو اولاد کو کیسے بدلو گے؟ کسی کی اولاد کو اللہ نے عذاب بنا دیا، کسی کی بیوی کو اللہ نے عذاب بنا دیا، کسی کی بیٹی کو اللہ نے عذاب بنا دیا، کسی کے داماد کو اللہ نے عذاب بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارے کسی کے لیے تو نیند نہ آنا عذاب ہو گیا، کسی کے لیے نیند آنا عذاب ہو گیا، کسی کے لیے بھوک نہ لگنا عذاب ہو گیا، کسی کے لیے بھوک کا لگنا عذاب ہو گیا، کسی کے لیے اللہ اکبر بیماری کا نہ آنا عذاب ہو گیا، کسی کے لیے بیماری کا آنا عذاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، اور اللہ کے رسول کو گناہ کر کے اذیت پہنچاؤ گے، چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، تنہائیوں میں گناہ کرنے والوں، بستروں میں لیٹ کر گناہ کرنے والوں، دریاؤں کے کنارے جا کے گناہ کرنے والوں، رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والوں، دن کے اجالے میں گناہ کرنے والوں، سب سے چھپ سکتے ہو، رب سے نہیں چھپ سکتے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ اکبر۔ جب اذیت پہنچاؤ گے گناہ کر کے اس کے محبوب کو تو اللہ اکبر پھر وہ تباہی لائے گا، وہ بربادی لائے گا، زمین کے اوپر کسی کو بھی مسلط کرے گا، اور زمین کے اندر کس کو مسلط کرے گا؟ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فجر کے بعد حضور بلکہ فجر کی نماز میں اللہ کے رسول تشریف لائے، اور فجر کا سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ صحابہ کی طرف رک کر کے میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ جاتے تھے، اور میرے آقا پوچھا کرتے تھے تم لوگوں میں سے کس نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرو۔ صحابہ کرام اپنے اپنے خواب اگر دیکھتے تو وہ بیان کر دیتے، اور اگر کوئی خواب
ख्वाब नہ देखता تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا ہوتا تو آقا خود اپنا خواب بیان فرماتے۔ اللہ اکبر، آج کا دن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ میں نے آج ایک خواب دیکھا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں ہمارا خواب اور حضور کا خواب دونوں میں فرق ہے۔ ہم خواب دیکھیں تو تعبیر کچھ کا کچھ ہو سکتی ہے اور کبھی کبھی اس کی تعبیر نہ بھی ہو سکتی ہے، کبھی اچھی بھی ہو سکتی ہے، کبھی بری بھی ہو سکتی ہے، بلکہ خواب دیکھنے والے پر بھی تعبیر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ بلکہ خواب بیان کرتے وقت کتا آ جائے تو بھی تعبیر بدل جاتی ہے، بکری سامنے آ جائے تو بھی تعبیر بدل جاتی ہے، ہرا درخت آ جائے تو بھی تعبیر بدل جاتی ہے، کالی سفید چیز آ جائے تو بھی تعبیر بدل جاتی ہے، رات کو بیان کرو تو بھی بدلتی ہے، دن کو بیان کرو تو بھی بدلتی ہے۔ یہ علم رویا جاننے والے اچھی طرح جانتے ہیں، جنہوں نے سیدنا امام ابن سیرین کو اس عنوان پر اچھے سے پڑھا انہیں پتا ہے کہ خواب کے حالات کیا ہیں، خواب کے معاملات کیا ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہی خواب ہے، اللہ اکبر، اگر گنہگار دیکھے، فاسق و فاجر دیکھے تو الگ ہے اور نیکوکار دیکھے تو الگ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی دیندار دیکھتا ہے کہ میرے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہے تو بشارت ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، اور اگر کوئی مجرم اور گنہگار دیکھتا ہے کہ میرے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہے تو یہ اس کے بے ایمانی کی دلیل ہے۔ اس طرح معبرین نے بیان فرمایا ہے، یعنی کہ خواب جو ہے وہ ایک لکھا ہوا نسخہ نہیں ہے کہ ہر ایک پر آپ بالکل یکساں ہی چسپاں کر دے، جیسے ڈاکٹروں کی دوائیاں کہ سر درد ہو رہا ہو تو آپ جو ہے وہ پین کلیئر ہی لے لیں گے، اور جو ہے وہ پین کو دفع کرنے کے لیے، درد کو دفع کرنے کے لیے کبھی یہ لے لیا کبھی وہ لے لیا۔ یا پھر حکیموں کی طرح نہیں ہے کہ اگر کسی کا ہاضمہ خراب ہو تو اس نے جوارش کمونی ہی لینی اس کو پڑے گی، اور اگر جو ہے اس کا جو ہے وہ بخار کا معاملہ ہو تو پھر وہ فلانی دوائی لینی پڑے گی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نبوت کا 46واں حصہ خواب وہی بند ہو چکی ہے، مگر وہی کی برکات اب بھی موجود ہے اچھے خواب کی شکل میں۔ بہرحال لیکن نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب ہمارے خواب کی طرح نہیں ہے، نبی کا خواب وحی کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی نبی نے جو خواب دیکھا ہے وہ سچا ہوگا، اور جیسے جبریل کے ذریعے آئی ہوئی وحی اس کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے حضور کا دیکھا ہوا خواب بھی ہمارے لیے وحی کی حیثیت رکھتا ہے جو اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ مت سمجھنا کہ یہ خواب ہے، نہیں، وہ خواب نبی کا وحی کی حیثیت رکھتا ہے، ورنہ آپ دیکھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو خواب ہی میں کہا گیا تھا نا بیٹے کو قربان کرنا، تو کیا خواب پر بھی بیٹے جاتے ہیں؟ لیکن آپ جانتے تھے کہ نبی کا خواب وحی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، تو کیا ہوا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں آج میں نے خواب دیکھا اور فرمایا اس کو اطمینان سے سن لو، اور سن کر کے اس پر غور کرو اور اس کے بعد اس پر عمل کرو۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے مبارک خواب کو بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا اور مجھے دو لوگوں نے جگایا، اور جگانے کے بعد مجھے وہ ایک پہاڑ کی طرف لے کر کے گئے اور مجھ سے کہا کہ آپ پہاڑ پر چڑھیں، تو میں نے کہا کہ یہ پہاڑ بہت اونچا ہے اور اس پر چڑھنا، تو کہا کہ آپ چڑھیں گے تو آسان کر دیا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں ہم پہاڑ پر چڑھے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اصحاب پاک سے بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں ہم پہاڑ پر چڑھے اور جیسی پہاڑ کے بیچ پہنچے، پہاڑ کے درمیان پہنچے، تو ہم نے ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے گال کینچیوں سے، آنکھ کی کینچیوں سے چیرے ہوئے ہیں، ان کے گال کٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، کیا فرمایا کہ ان کے گال کٹے ہوئے ہیں، ان کے جبڑے کٹے ہوئے ہیں، کہاں؟ آنکھ کی کینچی سے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کر لیں لوگ کاش کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو وہ تعلیمات کو پڑھ لیں، سب
کی تعلیمات پر توجہ کی، آمنہ کے لال کی تعلیم پر بھی توجہ کرو، اپنے آپ پہ رحم کرو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کٹے ہوئے جبڑوں کو، کٹے ہوئے گالوں کو دیکھ کر میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے، یعنی جو بات کہتے اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پر آج ہم کہتے بہت ساری باتیں ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، چلے شروع کرتے ہیں، ہم کہتے کیا کیا ہیں؟ اللہ اللہ۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اردو زبان کے جو شعراء ہیں انہوں نے تو جھوٹ بکا ہے الا ماشاءاللہ اپنے محبوب کے سامنے۔ کون سا محبوب؟ ان کا محبوب کوئی لڑکی تھی، ان کا محبوب کوئی عورت تھی، ان کا محبوب کوئی خیال تھا، ان کا محبوب کوئی تصور تھا، ان کا محبوب کوئی تخیل تھا۔ لیکن اللہ اکبر، میں ان جوانوں کی جرأت کو کیا نام دوں؟ میں تو لرز رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور ہر انسان جو اس منزل پر پہنچے گا لرزے گا۔ اللہ اللہ۔ کوئی کسی اپنے جیسی لڑکی کو کہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو تیرے لیے میں جان دے سکتا ہوں، حالانکہ وہ کم وقت نہ محبت کرتا ہے نہ جان دے سکتا ہے، لیکن اس نے جھوٹ کس کے سامنے کہا؟ ایک لڑکی کے سامنے جو خود بھی جھوٹی ہے اور یہ بھی جھوٹا ہے، یعنی جیسے کو تیسا۔ لیکن میری قوم کے جوانوں، ہم اللہ کے رسول سے کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کہنے کی جرات تو نہیں کروں گا کہ جھوٹ بولتے ہو، لیکن یہ بات ضرور کہوں گا اللہ اکبر، جو جان دے سکتا ہے کیا وہ 10 منٹ کی نیند نہیں دے سکتا؟ کیا وہ جو جان دے سکتا ہے وہ ظہر میں 10 منٹ کا ٹائم نہیں دے سکتا؟ جو جان دے سکتا ہے وہ عصر میں 10 منٹ کا ٹائم نہیں دے سکتا؟ جو جان دے سکتا ہے وہ مغرب میں 5 رکعت پڑھنے کی نہیں نکال سکتا؟ جو جان دے سکتا ہے وہ چند داڑھی کے بال نہیں رکھ سکتا؟ مجھے بتاؤ، جو کہتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ مجلسوں میں تو لبیک کے نعرے بہت لگاتے ہو، مجھے کسی نعرے سے اختلاف نہیں، جو بھی سنیوں نے ایجاد کر رکھے ہیں مجھے کسی سنی سے نہ اختلاف ہے، نہ کسی سنی کے کسی شرعی نعرے سے اختلاف ہے، لیکن ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، لبیک کا مطلب کیا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ کہاں حاضر ہو؟ فجر میں نبی کا منادی کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم۔ کہاں حاضر ہو؟ بتاؤ کہاں حاضر ہو؟ کہتے ہو ہم حاضر ہیں۔ میرے بھائی، جلسے کے سوا ہم کہیں حاضر نہیں ہیں، ہم ہر جگہ غیر حاضر ہیں۔ تو اپنے نبی کی بارگاہ کے اندر اتنی بے باک ہو جائے کہ وہ خلاف واقعہ بات کرے، اللہ اکبر، اس قوم کا پھر انجام کیا ہوگا؟ اس کے گالوں کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہے۔ بلکہ یہاں مجھے تو امام اہل سنت یاد آئے ہیں۔ اللہ اکبر، 14ویں صدی کے بعد امام اہل سنت ہماری ہر محفل کا رنگ ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اہل سنت کی پہچان ہے امام اہل سنت۔ ایک مرتبہ آپ خود بڑے اچھے شاعر تھے، آپ بہت زبردست شاعر تھے، اور شاعری کا حال یہ تھا جیسے عام طور پہ شعراء کاغذ اور قلم لے کر کے بیٹھتے ہیں، میرے امام نے ایسا کبھی نہیں کیا، بلکہ کیفیت یہ ہوتی تھی جب شاعری جو ہے گویا کہ دل و دماغ پر القاء کی جا رہی ہوتی تھی، اس وقت قلم ہاتھ میں آتا تھا اور پھر کرتاس پر بکھرتا چلا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، صفحہ کرتاس پر بکھرتا چلا جاتا تھا، اور پھر معیار اتنا بلند ہے کہ لکھنؤ کے شعراء کہتے ہیں کہ یہ کلاموں کو دیکھ کر لگتا ہے یہ کسی مولوی کا کلام نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کسی اردو کا کلام ہے۔ اللہ اکبر، خاص طور پر میرے امام کی، حالانکہ یہ راجستھان ہے، یہاں میں امام کی شاعری کو کیا پیش کروں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ہم راجستھان نہیں دیکھتے، مدراس نہیں دیکھتے، یو پی نہیں دیکھتے، ایم پی نہیں دیکھتے، ہم تو عشق والے دل دیکھتے ہیں۔ یاد رکھنا،
فن سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن عشق والوں کو عشق کی بات ضرور سمجھ میں آتی ہے۔ جب میرے امام کا یہ قصیدہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، اور اللہ اکبر اردو ادب اور علمی وسعت اور عشق مصطفیٰ اور تخیلات اور تصورات، اللہ اکبر، ایسا لگتے ہیں جیسے معراج پا رہے ہیں۔ انداز تو دیکھیں، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش رانی، کئی تقاضے وصال کے تھے، تصوف بھی، ایک کلام کے اندر شریعت بھی جمع ہے، طریقت بھی جمع ہے، حقیقت بھی جمع ہے، معرفت کی جلوہ آرائیاں بھی ہے۔ کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ یہ نہیں لگتا کہ کوئی شاعر کہہ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی وقت کا منصور اور سرمست جو ہے تصوف کی گتھیوں کو سلجھاتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شاعری کا عالم ہے، یہ انداز ہے شاعری کا، اللہ اکبر۔ اور کبھی کیفیت یہ ہے، اللہ اللہ، میرے امام کی اندازہ تو فرمائے، ایسا لگتا ہے کہ غالب اور اقبال ہاتھ باندھے تصورات کی دنیا میں کھڑے ہیں۔ ایک شعر سنے پھر پتہ چلے گا، علامہ صاحب ایک شعر سنے، اللہ اکبر۔ ہمیشہ یہ دنیا کا دستور ہے، علماء کرام کی میں جو ہے وہ معلومات میں کوئی اضافہ تو نہ کر سکوں گا لیکن ان سے دعائیں ضرور لے سکوں گا، کیونکہ یہ ایک دارالعلوم کا جلسہ بھی ہے۔ اجتماع کے ساتھ ساتھ ہمیشہ گلاب گلشن میں دیکھا جاتا ہے، گلاب ہمیشہ گلشن میں دیکھا جاتا ہے، لیکن پورا سمٹا ہوا گلشن کسی ایک گلاب میں کبھی نظر نہیں آتا۔ یہ ہمیشہ کی بات ہے، یہ قانون ہے، یہ قانون ہے، جب سے کائنات بنی ہے آج تک یہ قانون ہے کہ پھول ہمیشہ گلشن میں ہوگا، گلشن کبھی پھول میں سمٹ کر نہیں آ سکتا۔ نمبر دو، پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑ سکتے، پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑ سکتے، لیکن جب میرا امام اردو زبان میں عشق کی رانائیوں کو بکھیرتا ہے تو اب یوں کہتا ہے، بڑے مزے میں کہتے ہیں، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے۔ سبحان اللہ، اس سبحان پر میں اللہ۔ پالی والوں کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، اس لیے کہ میں کوئی چندہ مانگنے نہیں آیا، میں تو عشق کی بات کر رہا ہوں، میں یہاں دیکھنا چاہتا ہوں، ارے جن کے نام پر کنکر بھی بول پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر راجستھان کے سنی چپ رہے جس میں غریب نبی کا بیٹا تشریف لایا تھا تو یہ بات الگ ہے۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ راجستھان کے بارے میں کیا خیال ہے، میں نے کہا اگر اس سے اچھی کوئی ریاست ہوتی تو نبی اپنا بیٹا وہاں بھیجتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے غریب نواز کی مرضی پہ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ نام لے کے کہا تھا کہ تم کو اجمیر جانا ہے۔ اس کا مطلب اجمیر بھی نظر میں تھا، اور اجمیر جس کے سینے پہ ہے وہ راجستھان بھی نظر میں تھا، اور راجستھان جس کے سینے میں ہے وہ ہندوستان بھی نظر میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں راجستھان والوں کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں، نہیں، ہم محفلیں دیکھ کے بولی نہیں بدلتے، جہاں وہ بدلتے۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو مجھے۔ ارے کوئی کنگال کسی کنگال کو کیا دے گا؟ کسی کنگال نے بھی کسی کنگال کو نوازا ہے، نوازنے کے لیے تو وہ چاہیے جو دونوں عالم کی نعمتیں ہاتھ میں لے کے بیٹھے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ سبحان اللہ، میں سبحان تو اللہ۔ مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں، میرا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان پھول اللہ۔ سے پھول کبھی نہیں جھڑتے، یہ تاریخ ہے، یہ فطرت ہے، یہ اصل واقعہ ہے کہ پھول سے پھول کبھی نہیں جھڑتے۔ پھول سے، ورنہ دیکھ لینا، پھول سے پنکھڑیاں جھڑ سکتی ہے، پھول سے پھول کبھی نہیں جھڑ سکتے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اگر میں میری بات سمجھ رہے ہیں تو پھر اب آپ کو اپنے آقا کی شان سمجھنی ہوگی اور امام اہل سنت کا عشق سمجھنا۔
کہتے ہیں وہ لب وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے. اگر سمجھ میں آئے تو توجہ کر. وہ گل ہے لبہ، گل کہتے ہیں پھول کو اور لب کہتے ہیں ہونٹوں کو. وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہونٹ ایسے نازک پھول ہیں، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے. وہ ایسا پھول ہے لبہائے مبارک مصطفیٰ، دہن مصطفیٰ جان رحمت، ایسا نازک پھول ہے کہ اس سے ہزار پھول جھڑتے ہیں. ایک نہیں ہزار جھڑتے ہیں. ارے ان جھڑے ہوا کو اب ذرا سن لیں، دارالعلوم کا جلسہ ہے تو سن لیں. وہ جو پھول جھڑے تھے اس کو کبھی محمد ابن اسماعیل بخاری سمیٹ لیتا ہے تو پھر وہ گلدستہ بخاری بن جاتا ہے. حضرت مسلم کشیری سمیٹ لیتے ہیں تو وہ صحیح مسلم بن جاتی ہے. امام ترمذی سمیٹ لیتے ہیں تو وہ سنن ترمذی بن جاتی ہے. اللہ اکبر ابن ماجہ سمیٹ لیتے ہیں تو ابن ماجہ بن جاتی ہے. صاحب مصنف سمیٹ لیتے ہیں، مصنف ابن عبد الرزاق بن جاتی ہے. مصنف کے حوالے سے ابن شیبہ سمیٹ لیتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ جب وہ مارز وجود میں آ جاتی ہے. اندازہ فرمائے جو سمیٹتا جاتا ہے گلدستہ بنتا جاتا ہے. امام کہتے ہیں وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل. ارے یہ دیکھ گلشن گلاب میں، سبحان اللہ سبحان اللہ. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل. او بلبل تو نے ہمیشہ گلاب کو کسی گلشن میں دیکھا. اگر پورا گلشن سمتا ہوا کسی میں دیکھنا ہے تو وہ میرے پھول میں دیکھ جو آمینہ کا رہا. پورا گلشن جس کے وجود میں سمٹ آتا ہے، اور وہ بھی کیسا گلشن، حسن یوسف بھی سمٹا ہوا ہے، شرف آدم بھی سمٹا ہوا ہے، شجاعت نو بھی سمٹی ہوئی ہے، موسوی جلال بھی سمٹا ہوا ہے، عیسوی زہد بھی سمٹا ہوا ہے، داؤد کی لہن بھی سمٹی ہوئی ہے، ایوب کا صبر بھی سمٹا ہوا ہے. اللہ اکبر. صالح کی صالحیت بھی سمٹی ہوئی ہے. اندازہ تو فرمائے شعیب پاک کی رہبری بھی سمٹی ہوئی ہے. اندازہ تو کریں وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل. یہ دیکھ گلشن، یہ دیکھ گلشن، یہ دیکھ پورا گلشن، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. اللہ اکبر. اسی میں کہتے ہیں اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے. جلال باری یہ تاب میں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، بہت بڑے شاعر تھے وہ میرے امام، بڑے شاعر. ایک دن ایک شاعر آئے، بات یہی چل رہی تھی کہ جرت کتنی ہے لوگوں کے، ہے نا. کہتے ہیں ہم حاضر ہیں اور ہم ہی غائب ہیں، یہی بات چل رہی تھی. ایک شاعر صاحب آئے اور کلام لکھ کر کے لائے، اور کلام لکھ کر کے لائے نا تو کہنے لگے کہ حضرت کلام لکھا. کہتے ہیں کہ شعرا کو بدہضمی سی ہوتی ہے جب تک وہ اپنا کلام کسی کو سنائے نا. اسی لیے کوئی شاعر اگر مل جاتا ہے تو ہم دامن حیا بچا کر کے اس کے بہت دور سے خیر سے نکل جاتے ہیں کہ ابھی جناب کی فائل نہ کھل جائے. اور پھر کبھی کبھی داد دینی ہی پڑتی، کبھی مجبوراً اور کبھی مروتاً، اور پھر جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں. آج کل تو شاعری کا مزاج ہی بگڑا ہوا ہے. اس کے سر پہ پانی ڈال دو، اس کو مار ڈالو، اس کو کاٹ ڈالو. یہ کوئی شاعری ہے؟ اندازہ تو فرمائیں. شاعری کہتے ہیں، اور وہ بھی نعت کی صنف میں، مدحت رسول کو، حضور کی شان بیان. بہرحال تو کہنے والے نے بہت اچھا کیا، بلکہ اگر حضور لکھوا لیتے ہیں تو ایک شعر بھی نجات کا ذریعہ بن گیا. امام یوسف نبہانی نے لکھا ہے اپنی کتاب سعادت الدارین کے اندر، ایک شاعر نے 2 مصرے لکھے تھے اہل بیت کی شان میں. اور رات ہوئی، آنکھ لگی تو خواب میں کیا دیکھا کہ میدان محشر بپا ہے اور ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے چھوڑ دو میرے محبوب کی آل کی جو شان بیان کرے، کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا؟ صرف 2 مصرے لکھے تھے محبوب کی آل کی شان میں.
تو ارشاد ہوا کہ جس نے اہل بیت کی شان بیان کر دی وہ بھی جہنم میں جائے گا. بچا لیے گئے, آنکھ کھلی تو پھر پوری زندگی وقف کر دی شان اہل بیت کے لیے. امام یوسف نبہانی نے سعادت الدارین میں اس کو لکھا. تو کبھی ایک شعر بھی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے, اور ایک ایک شعر بھی بہت قیمتی ہوتا ہے. بہرحال تو وہ لائے امام کے پاس اور کہنے لگے حضرت میں نے کلام لکھا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں کسی کی شاعری قصدن نہیں سنتا, یعنی جان بوجھ کے نہیں سنتا تھا, صرف 2 شاعروں کو سنتا تھا جان بوجھ کر. ایک تو میرے چھوٹے بھائی, یعنی ان کے چھوٹے بھائی استاد زمن مولانا حسن بریلوی, ان کو میں سنتا ہوں. اور آپ جانتے ہیں ان کی شاعری کیسی ہے. آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے صاحب ترنم لوگ موجود ہیں, جب پڑھتے ہیں تو پورے مجمع کو جو ہے وہ مسحور کن کر دیتے ہیں, ہے نا, بلکہ مسحور کن آواز سے سب پر سحر کر دیتے ہیں. یہ کیفیت ہے. اللہم زد فزد. اللہ ان سب کو, آپ کے یہاں کے بہترین نعت خوان ہیں, قاری شریف ہے اور دیگر احباب ہے, سب کے نام اس وقت ذہن سے نکلتے ہیں. بہرحال جو بھی کرتا ہے حضور کی نگاہ میں سب ہے, بس دل چاہیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو آپ فرماتے ہیں میں مولانا حسن بریلوی کو سنتا. اور دوسرا شاعر سید کفایت علی کافی مراد آبادی کو سنتا. آپ کو شاید کافی مراد آبادی کا تعارف نہ ہو, حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں ہے, میں عنوان سے دور ہی جا رہا ہوں, لیکن بہرحال جو اللہ کہلوائے اگر سن لے. سید کفایت علی کافی مراد آبادی, جن کو خطاب ملا ہے شہید ملت کا, یہ مراد آباد کے تھے اور یہ آزادی کے بڑے ہیرو میں سے ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری قوم کا کہ ہم نے روایتی سرگرمیوں والوں کو تو یاد رکھا, لیکن جنہوں نے اپنے لہو سے ملت کو حرارت عطا کی ہے ہم ان کو بھول گئے. اور ہم کیا بھولے, دنیا بھی فراموش کر رہی ہے. شہید ملت سید کفایت علی کافی مراد آبادی وہ بندہ ہے کہ جب ہندوستان میں تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے تسلط کیا تو جن علماء نے انگریزوں کے خلاف اعلان حق کیا تھا انگریزوں کو بھگانے کے لیے, ان میں سے علامہ فضل خیر آبادی, مفتی صدر الدین آزردہ, فیض احمد بدایونی, سید کفایت علی کافی مراد آبادی وغیرہ ایک طویل فہرست ہے. لاکھوں علماء کرام شہید ہوئے تھے, تب کہیں جا کر کے یہ ہمارا پیارا ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے. اس لیے کہ ہم اپنے ملک کو صرف مٹی اور زمین کی شکل میں نہیں دیکھتے, ہم اس مٹی کے سینے میں محبوب الہی کو دیکھتے ہیں, اس مٹی کے سینے میں غریب نواز کو دیکھتے ہیں, اس مٹی کے سینے میں قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھتے ہیں. اور آپ ان علماء سے پوچھ لیں سینے میں جو سو رہا ہے اس سے جتنی محبت ہے اتنی ہی محبت پھر زمین کے سینے سے بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ, اس لیے کہ تجوری میں رکھا ہوا سونا قیمتی ہوتا ہے, تو اس سونے کی وجہ سے تجوری کی قیمت بڑھ جایا کرتی ہے. تو اس لیے ہندوستان کا مسلمان ان ولیوں کے سونے کی وجہ سے اس ملک کو بہت قیمتی نظر سے دیکھتا ہے اور بہت اہم نظر سے دیکھتا ہے, کیونکہ یہ اللہ و رسول کی امانتیں ہیں جو اس ملک کے سینے میں آرام کر رہی ہے. حضور نے فرمایا کہ میں اپنے عاشقوں کی خوشبو سونگتا ہوں ہند کی طرف سے. اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. تو حضرت سید کفایت علی کافی مراد آبادی کو انگریزوں کے خلاف تقریر کرنے پر اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے پر آپ کو مراد آباد کی جیل میں قید کر دیا گیا. آخری اینڈ یہ ہوا, میں اختصار سے کام لے رہا ہوں, جلدی سے عنوان پر آتا ہوں. عنوان کسی اور طرف چلا گیا. کافی مراد آبادی کو کہا گیا تمہیں پھانسی دی جائے گی. کافی نے کہا ٹھیک, زندگی ختم ہے تو ختم. بھئی زندگی ختم ہے تو بستر کیا اور پھانسی کا پھندا کیا. ہمارا تو ایمان ہے کہ نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد میں. بہت مطمئن ہوتا ہے مومن مرتے وقت, بہت مطمئن. پیدا تو ہوتا ہے روتے وقت, لیکن مرتے وقت جو سچا مومن ہوتا ہے وہ مسکراتے جاتا ہے. وجہ کیا پتہ ہے, پیدا ہوتا ہے تو ماں کا چہرہ دیکھتا ہے, لیکن مر جاتا ہے تو رسول اللہ کا چہرہ دے. ہائے ہائے ہائے, اندازہ تو فرمائیں, ہزاروں ممتائیں جس کے قدموں پہ قربان ہیں, اس نبی کی زیارت نصیب ہوتی, آج پھولے نہ سمائیں گے
कफन में आसी, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात की रात, अल्लाह वह कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। इसीलिए हम मौज में अपने साथियों से कहते हैं, मदीने जाने की जितनी खुशी होती है सुन्नियों को मर जाने की उससे ज्यादा खुशी होना चाहिए, इसलिए कि मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है और मर जाओ तो गुंबद वाला बेहिजाब नजर आता है। इमाम कहते जान दे दो वादे दीदार पर, जान दे दो वादे दीदार पर, नक़द का दाम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आशिकों को तो फिर दुनिया में भी हो जाती है। किफायत अली काफी मुरादाबादी को जब जेल में कहा गया अब तुम्हें तख्ते पर लटकना है तो चलो, कहा कि बिल्कुल हम तैयार हैं, मौत आनी है तो कहीं भी आनी है, डॉक्टरों के नरगे में भी आ जाती है, आना है तो आना है, ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, मजबूत किलों में जाके छुपोगे तो भी मौत आकर के रहेगी, और आई मौत। अल्लाहु अकबर। तो काफी जब फंदे पे पहुंचे, अगर यहाँ शायर मौजूद हैं, अगर मौजूद है शुअरा, तो उनसे कहता हूँ शायरी के लिए बड़ा पुरसुकून टाइम चाहिए और यकसुई चाहिए। बच्चे भी अगर रो देना जब शेर की आमद हो रही हो तो बच्चे भी अच्छे नहीं लगते, वो हंगामे में अशआर नहीं लिखे जाते, अशआर की तख्लीक तो बड़े सुकून में होती है, लेकिन अल्लाह अल्लाह इश्क बड़ा अजीम होता है, उसके लिए हंगामा कोई हैसियत नहीं रखता, क्योंकि हजार हा हंगामे में इश्क वाला पुरसुकून होता है। तो जनाबे काफी मुरादाबादी शहीद मिल्लत किफायत अली काफी मुरादाबादी को फंदे की तरफ ले जाकर के पूछा, ये दुनिया का उसूल है, मरने वाले से पूछते हैं आखिरी ख्वाहिश बता, क्या ख्वाहिश है तेरी? तो काफी ने कहा था जिंदगी भर तो एक ही ख्वाहिश रही, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, मोहम्मद मुमज्जद पुकारा कर। ये शेर उन्होंने नहीं पढ़ा, मैं उसकी उनके जुमलों की अक्कासी कर, वरना लोग ये ना कहें कि ये तो पैदा भी नहीं हुए थे जब ये शेर तू कहाँ से लेकर आए। इसलिए कि कुछ लोग सूंघने भी तो आते हैं ना, तो उन सूंघने वालों से कहता हूँ वो अक्कासी कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उनके वालिद भी पैदा नहीं हुए थे जब उन्होंने ये कहा था। आला हज़रत की विलादत नहीं हुई थी जब काफी ये कह रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि पूरी जिंदगी तमन्ना रहती थी हुजूर की मिदहत करूं, अब मरते वक्त तक करूं, अब मर ही रहा हूं तो हुजूर की मिदहत करते करते मरना चाहिए। एक नई ताज़ा नात लिखना चाहता हूं, इतना टाइम दे दो, नई ताज़ा नात लिख, फांसी का फंदा सामने, नई नात लिखी जा रही है, लेकिन अंदाज़ा करें उसकी जोबनों का आलम क्या है। आज भी उर्दू अदब का शाहकार है और मैंने उसको कई जगह पढ़ा इस वाक़े के साथ, हालांकि जो है वो बड़े जानदार शायरी है, इश्क है, अकीदा है, अहलुल बैत की मोहब्बत है और पेशिन गोई है, गैब की खबर है। एक कलाम के अंदर काफी ने सब समेट लिया, कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और कहते हो अंग्रेजों सुनो, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला पंचतन को मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंचतन रह जाएगा। और कहते सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे। हमें मार के खुश होने वालों काफी कहते हैं हम भी जा रहे हैं, तुम भी जाओगे, सब फना हो जाए
ज़िंदा ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सुभान अल्लाह। ऐसी इश्क के रसूल से भरपूर नात सुनी तो अंग्रेज ने कहा ऐसे फंदे पे नहीं लटकाना, इसको अजियत देना है। तो आशिक तो चाहता ही है, क्योंकि जितनी अजियत इश्क में मिलती है उतना मर्तबा बुलंद होता है। हज़रत अमीर हमजा सैयदुल शोदा बने क्यों? क्योंकि आपको शहादत के बाद भी अजियतें दी गई। अल्लाह अकबर, उंगलियां काटी गई, होंठ काटे गए, आखिरी में कलेजा तक चबाया गया, मर्तबे बुलंद हुए। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी शहीद मुल्लत को जब सुना तो कहा अजियत देंगे। उस दौर में कोयले वाली स्त्रियां होती थी, उसमें कोयले भर दिए जाते हैं भड़का। जब वो स्त्री गर्म हो गई तो गरम गरम स्त्री काफी पे चलाई। ये हिंदुस्तान ऐसे आजाद नहीं हुआ सिर्फ नारों से। कितने सर कटे हैं, कितनी अजियतें हुई है, कितना सुहाग लुटा है, कितना अल्लाह अकबर। किफायत अली काफी शहीद मिल्लत पर जब इस्तरी फेरी जा रही थी तो काफी ने किसी को नहीं पुकारा। क्यों? किसी को क्यों पुकारे? कौन आएगा? जो जान से ज्यादा करीब है क्यों उसको ना पुकारे? उस वक्त भी आप कहते थे अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल। इश्क है ना, जो आशिक हमेशा यार ही को पुकार, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। जब अगिस्नी या रसूल अल्लाह कहकर वो गरम गरम स्त्रियों से आंख बंद करके जब आंख खोलते हैं तो सामने हुजूर का जलवा आलम बेदारी में दे, हुजूर का जलवा आलम बेदारी में देखते हैं। और उस वक्त रोकर कहते हैं या रसूलल्लाह मैंने बहुत देर कर दी, अगर मुझे पहले पता होता ना कि इतनी मुसीबत के बाद आप नजर आते हैं तो इतनी देर नहीं करता, बहुत पहले अपने जिस्म पर स्त्रियां चला चुका होता। इसलिए कि हमारे लिए तो आपका जलवा बड़ा अजीम है ना। जान तो जाएगी, जान तो जाते ही जाएगी, क़यामत ये है। अब यहाँ मरने पे ठहरा है नज़र, तो वो काफ़ी है। आला हज़रत अलैहि रहमा फरमाते हैं अपने भाई हसन बरेलवी को सुनता हूँ और काफ़ी मुरादाबादी को कसदन, बाकी किसी को नहीं सुनता कसदन। तो एक शायर साहब आए थे और नात लिख कर लाए, और उन्होंने नात लिखी और कहा कि हुजूर सुन लें। आपने सुन ली। उसमें बड़ी तड़प थी, बड़ी तड़प थी, बहुत तड़प थी। मर रहा हूँ, कट रहा हूँ, पानी के बगैर जो मछली का हाल होता है वो मेरा हाल है, वगैरह। जैसे आजकल हम कहते हैं अगर मछली की तरह मछली पानी के बगैर जैसे नहीं रह पाती, हम हुजूर के बगैर ऐसे ही तड़पते, तो शादी में डीजे क्यों बजता फिर? आप बताएं ना, नचनियों को शादियों में क्यों बुलाया जाता? अंदाजा तो फरमाएं। और दुख तो ये है कि शादियों पर तो बजा ही रहे हैं, अब तो शहादतों पर भी बजा रहे हो। अंदाजा करें, ये सूरत हाल हो गई आपकी, क्या मुंह दिखाएंगे? अल्लाह रहमो करम फरमाए, अल्लाह रहमो करम फरमाए। तो बहरहाल उसने, कहने वाले ने बहुत कुछ कहा। देखिए, कहने का हक सबको है, नात शरीफ कहने का हक सबको है, लेकिन अपनी हकीकतों से तजावुज न करो। इमाम अहले सुन्नत की फिक्र ये है, आपने सुना तो रो पड़े, और उसके बाद जब पूरी वो पढ़ चुका तो फरमाया लिखने वाले, लिखा तो तूने बहुत अच्छा है, लेकिन जो तेरे दिल की कैफियत है अगर वही लिखा है तो अहमद रजा तेरे तलवे चूमने तैयार है, अहमद रजा तेरा कलम चूमने तैयार है। जो कैफियत अगर वही लिखा है तो तेरे तलवे और तेरे कलम चूमने को तैयार हूं, लेकिन जो कैफियत अगर वो नहीं लिखा है तो फिर तू सोच तो सही कितनी बड़ी बारगाह में झूठ बोल रहा है। मैंने उनके होंठों को, बालों को कटा हुआ देखा और पूछा ये क्यों कटे हुए? तो कहा या रसूलल्लाह, ये जो कहते थे ना वो करते नहीं। हुजूर हम आप पे जान कुर्बान करते हैं, आल कुर्बान करते हैं। मेरे भाई क्या कुर्बान किया आज तक? अल्लाह के रसूल फरमा रहे गालों को आग की कैंची से काटा जाए। दूसरी बात, कहते थे करते नहीं का एक बात ये भी, यानी वादा तो करते थे उसको पूरा नहीं करते। आज लोग वादा खिलाफी को गुनाह नहीं समझते हैं, वादा खिलाफी को गुनाह नहीं समझते हैं। अगर अपने छोटे छोटे बच्चों से भी वादा करो तो उनसे भी वादा वफा किया करो। हम बच्चों को कहते हैं संडे के दिन तुम्हें ले चलेंगे, मार्केट ले चलेंगे, फिर नहीं ले जाते। ये भी इस्लाम की रूह से खिलाफ है।
چھوٹے بچوں سے وعدہ کیا ہے. ایک بات آپ کو کہوں, جو چھوٹے بچوں سے کیا ہوا وعدہ بے وفا کرے وہ مجرم ہے, تو جو اپنے پیر سے کیا ہوا وعدہ کرتا ہے وہ کتنا بڑا ہے. ناچ گانے تماشوں سے بچتا رہوں گا, ہر فرض ہر واجب سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا. کہاں ہے فرض, کہاں ہے سنتیں؟ اور چلے یہ تو پیر سے کیا ہوا وعدہ ہے, اللہ سے کیا ہوا وعدہ جو نہ نبھائے, رسول اللہ سے کیا ہوا وعدہ جو نہ نبھائے. آپ یہ کلمے کو کیا سمجھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر آدمی جو اللہ سے وعدہ کرتا ہے, مطلب یہ ہے کہ اب میں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزاروں گا, الہ تو میرا ہے, میں تیری مرضی سے زندگی گزاروں گا. پھر بتائیں نا میرے بھائی, شراب کی بوتل کیا اللہ نے معاذ اللہ اس کو حلال کیا ہے؟ پھر اپنی مرضی سے کیوں پیتا ہے؟ حرام کیوں پی رہا ہے؟ اللہ نے جو حلال کیا ہے, تو نے کلمہ پڑھ کے حلف اٹھایا ہے, تو نے حلف لیا اللہ کی بارگاہ میں, میری مرضی نہیں چلے گی, تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا, تیری مرضی کے مطابق کپڑے پہنوں گا. پھر یہ پھٹی ہوئی پینٹ تمہارے جسم پر کہاں سے آئی؟ کیا یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے؟ کیا یہ وہی لباس ہے جو اللہ نے پہننے کا حکم دیا ہے؟ گھٹنے دکھ رہے ہیں, رانیں دکھ رہی ہے, اور علماء کے سامنے آتے, پیروں کے سامنے تو ایسے بیٹھ کر کے ہاتھ رکھ لیتے ہیں, رومال رکھ لیتے ہیں کہ چھپ جائے. میرے بھائی, مولوی سے چھپا رہا ہے, مولا سے بھی چھپا لے گا, پیر سے چھپا رہا ہے, مصطفیٰ جان رحمت سے بھی چھپا لے گا. وہاں لعنت ہوتی ہے, لعنت. جو اپنے سطر کو کھولتے ہیں, سطر کا دیکھنا بھی بلا وجہ, کسی کا سطر دیکھنا بلا عذر شرعی, اس پر بھی لعنت ہے, اور دکھانا اس پر بھی لعنت ہے. کون سے لباس پہن رہے ہو؟ ایک دور تھا لباس پھٹا رہتا تھا تو مسلمان پیون لگاتا تھا, یعنی پھٹا مجبوری میں بھی نہیں پہن سکتے, اگر پھٹ گیا ہے تو پیون لگا کر کے پہنو. اللہ اکبر. اور آج کیا دن آ گئے, 15 ہزار کی پھٹی ہوئی پہن لے رہے ہیں. ہنسنے کی بات نہیں ہے, اس کا مطلب کس طرح تمہارا دماغ مغرب نے ہائیجیک کر لیا ہے کہ وہ ظالم تمہیں پھٹا ہوا پہنا ہے تو بھی پہن رہے ہو, چڈی پہنا ہے تو بھی پہن رہے ہو, برموڈا پہنا ہے تو بھی پہن رہے ہو. رسول اللہ سے عشق کا دعویٰ ہے, ان کے عشق میں ٹوپی پہننے میں شرم آتی ہے, اور مغرب کے عشق میں پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر ننگے ہوتے شرم نہیں آتی. اس قوم کی تباہی نہیں ہوگی, اس قوم کی بربادی نہیں ہوگی, اس قوم کی ہلاکت نہیں ہوگی, اس قوم کے گھروں سے دھواں نہیں اٹھے گا, اس قوم کے گھروں کو اللہ اکبر تباہ و برباد نہیں کیا جائے گا. بتائیں تو صحیح, ٹوپی پہننے میں شرم آتی ہے لوگوں کو, پھٹی ہوئی پینٹ پہننے میں شرم نہیں ہے. اور عشق کا دعویٰ اللہ کے رسول سے ہے. میں تو صرف یہ کہتا ہوں, جو دعویٰ عشق مصطفیٰ کا کر رہے ہو, اگر اسی کو وفا کر لیا ہوتا تو دنیا تمہارے قدموں میں ہوتی, اور دنیا کو آج بھی قدموں میں لانا ہے. آؤ دامن مصطفیٰ میں. تم لوگوں کو ترقی کرنا ہے تو آگے جائیں, مسلمان کو ترقی کرنا ہے تو پیچھے آئیں. ہمیں کل بھی کامیابی قدم ناز مصطفیٰ جان رحمت میں ملی تھی, اور آج بھی کامیابی مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں ملے گی. آ جاؤ قدم ناز رسول میں, آ جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں, اس لیے کہ ان کے قدموں کا یہ عالم ہے. ارے نادان, سید الملائکہ ان کے قدموں کو بوسہ دے کر کے بتا رہے ہیں کہ ان قدموں کی اہمیت کیا ہے, ان قدموں کی شان کیا. میرے امام کہتے ہیں, تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں, رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیا. ان کے قدموں کی شان کیا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں, جو کہتے تھے کرتے نہیں تھے. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے, ہم اور آگے بڑھیں. اس پر میں اور گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن ٹائم کی قلت ہے. بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں قبلہ امیر محترم کا وقت لے رہا ہوں. ہاں, میں انہی کا وقت لے رہا ہوں. آپ لوگوں کو بھی تو تاثر دینا باقی ہے. اچھا جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے, ہم آگے بڑھے تو آقا علیہ السلام فرماتے, میں نے دیکھا ان کے کانوں میں کیلیں ٹھوکی ہوئی تھی. کیل, کان میں کیل ٹھوکی ہوئی ہے, آنکھ میں کیل ٹھوکی ہوئی. کیل دنیا کی, وہاں کوئی چیز دنیا کی نہیں ہے. جہنم کی آگ کی کیل آنکھوں میں ٹھوکی ہوئی, جہنم کی آگ کی کیل کانوں میں ٹھوکی ہوئی, جہنم کی آگ کی کیلیں بدن میں ٹھوکی ہوئی. پھر کہتا ہوں, اگر یہ بات کوئی سیاسی لیڈر نے کہا ہوتا یا کسی خطیب نے کہا ہوتا
تو کبھی بھی اپنے گفتگو کا عنوان نہ بناتا، لیکن یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے آقا جو اتنے سچے ہیں اور اتنے اچھے ہیں کہ جن کی سچائی کی گواہی بھی ان کے دشمنوں نے دی ہے اور ان کی اچھائی کی گواہی بھی ان کے دشمنوں نے بھی دی ہے۔ ان کے دشمنوں نے کہا ان سے اچھا کوئی، دشمن بھی گواہی، دوستوں تو کہہ رہے ہیں، دشمن بھی کہتے ہیں ان سے اچھا کسی کو نہیں دیکھا، دشمن بھی کہتے ہیں ان سے سچا کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ سچے اور اچھے، صادق و مصدوق سچے سچے رسول فرماتے ہیں آنکھ میں کیل، کان میں کیل، بدن میں کیل۔ آقا فرماتے ہیں یہ منظر ظاہر سی بات ہے تڑپا، صرف ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو لرز جاتے ہیں، حضور نے کہہ دیا تو ہونا ہی ہے۔ پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے، فرمان رسول میں کوئی جھول نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایمان ہے آسمان پھٹنا چاہے پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹنا چاہے پھٹ سکتی ہے، کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات کبھی نہیں بدل سکتی۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ میرے کریم آقا صادق و مصدوق فرماتے ہیں کانوں میں کیلیں، آنکھوں میں کیلیں، بدن میں کیلیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی آقا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر وہ مناظر دیکھتے تھے۔ کون سے مناظر؟ جن مناظر کو دیکھنا حرام کر دیا اپنی آنکھوں سے۔ حالانکہ اس وقت تو گندی فلمیں ایجاد بھی، گندی کیا کوئی فلم ایجاد نہیں ہوئی تھی، آپ اندازہ کریں۔ لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ ہے کہ قیامت تک جو ہونے والا تھا وہ سب دکھا دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گویا کے سروے رپورٹ پیش فرما دی۔ حضور نے سب دیکھا، اور دیکھ کر حضور علیہ السلام نے غیب کو ایسے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سن کر کے آج الحمدللہ ہر مومن اس غیب کو جان رہا ہے، اس پر یقین رکھ رہا ہے، اس پر ایمان رکھ رہا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یؤمنون بالغیب، جو بے دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن آقا فرما رہے ہیں اللہ اکبر، یہ آنکھوں میں کیل کیوں ہے، یہ کانوں میں کیل کیوں ہے، وہ بھی جہنم کی آنکھ کی۔ مسلمانوں تھوڑا تصور کر لو، تھوڑا دھیان دے لو، وہ آنکھ جس میں تنکا چلا جائے تو بے چینی کا عالم کیا ہے، بے قراری کا عالم کیا ہے، اضطراب کا عالم کیا ہے۔ وہ کان اللہ اکبر جس میں کیڑا چلا جائے تو انسان کی تڑپ کا عالم، ایک چھوٹا سا کیڑا کان میں چلا جائے تو تڑپ کیسی رہتی ہے، بے چینی اور بے قراری کیسی رہتی ہے۔ ناک میں چھوٹا سا جو ہے پسو چلا جائے تو کس طرح تڑپ اور بے چینی رہتی ہے۔ لوگوں اپنے حال پہ رحم کرو، اپنے آپ پہ رحم کرو۔ یہ نازک سا وجود، یہ ننھا سا وجود، یہ کمزور سا وجود ان کیلوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ اور وہ بھی وہ آنکھ، وہ کان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہا گیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں یہ حرام چیزیں سنتے تھے، حرام چیزیں دیکھتے تھے۔ آپ اندازہ کرو میرے بھائی آج کیا دیکھا جا رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے مسلمان، کس طرح دیکھ رہا ہے مسلمان۔ موبائل کے اندر کتنی گندگیاں بھری ہوئی ہے، اور یہی گندگی دیکھنے کی وجہ سے زنا آج بہت زیادہ جو پھیل رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ گندی فلمیں ہیں، یہ گندی فلمیں ہیں، یہ ناچ گانے ہیں، یہ برائیاں ہیں، یہ بدیاں ہیں، یہ بدکاریاں ہیں جو ابھارتی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو فرمائیو، ذرا غور تو کرو میرے بھائیو۔ اللہ اکبر، یہی گندی فلمیں، یہ گندا دیکھنا زنا کی طرف لے جاتا ہے، اور مردوں کو مردوں کے ساتھ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے، جس کو لوگ جو ہے وہ قوم لوط کا عمل بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج میری قوم کے اندر یہ دونوں جرائم یعنی زنا بھی اور قوم لوط تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی سب سے بڑی وجہ گندی فلموں کا پرموٹ ہونا، گندی فلموں کا عام ہو جانا۔ یاد رکھو، اپنے آپ پہ رحم کرو، ہمیں ایک دن مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ میرے بھائیوں اندازہ کریں، اللہ اکبر، اگر کوئی کسی عورت کا چہرہ گندی نیت سے دیکھ لے تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ جو ننگا انسان دیکھے، زنا کا منظر دیکھے، لا الہ الا اللہ، کبھی لرزتے نہیں یہ لوگ، کبھی کانپتے نہیں یہ لوگ، کہ زندگی قیامت تک لکھا کر کے لائے ہو، مرنا نہیں ہے، موت نہیں آنا ہے۔ سوچو تو صحیح، کیا کیا دیکھ رہے ہو؟ اللہ اکبر، وہ بھی خدا کے دیے ہوئے نرم نرم بستر پر، نرم نرم گدوں پر۔ کب تک جرائم کرو گے؟ کب تک
पाप करोगे। कुदरत ने किसको मोहलत दी है जो हमें मोहलत मिलेगी? अल्लाह अकबर। एक दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा और जराइम की वजह से वो दर्दनाक, वो खौफनाक, वो भयानक, वो वहशतनाक, वो तकलीफ से भरपूर मौत आएगी। अल्लाह अकबर। जमीन और आसमान का उतना वजन नहीं है जितना मौत का वजन है, जितना मौत की शक्ति है। रंगरेलियां न करो, किसको छूट मिली है? मेरा अल्लाह फरमाता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है जब वो पकड़ करता है। बल्कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जवानी की ऐसी कद्र करो जैसे किसी गैरतमंद मेहमान की कदर की जाती। जैसे गैरतमंद मेहमान बहुत दिन तक किसी मेजबान के घर नहीं रुकता, मेरे जवानों की खास तवज्जो, जैसे गैरतमंद मेहमान बहुत ज्यादा दिन तक किसी मेजबान के घर नहीं रुकता, ऐसे जवानी भी बड़ी बागैरत है। जब आती है तो बहुत नहीं रुकती। 16 साल में आती है और 40 से 50 साल में चली जाती। फरमाया बुजुर्गों ने जैसे मेहमान की कदर करते हो वैसे जवानी की कदर करो। जैसे अच्छे मेहमान की इज्जत करते हो वैसे अपनी जवानी की कदर कर लो। चली जाएगी जवानी, बुढ़ापे में सिवाय रोने के कुछ नहीं होगा। और याद रखना जो जवानी में जराइम करते हैं बुढ़ापा बहुत दर्दनाक होता। ये जो तारे गिन के आपने ये मुहावरा सुना है ना कि तारे गिनना, बुढ़ापे में तारे गिनते हैं मुजरिम लोग। छोटे छोटे बच्चे भी औकात और हैसियत नहीं देते। हजरत सैयदुत तैफा जुनैद बगदादी ने अपने मुरीदों के साथ एक मार्केट में आप जा रहे थे, बाजार में देखा एक बुढ़ा जो जवानी में बहुत मालदार था, बुढ़ापे में भीख मांग रहा था, लेकिन लोग उसको भीख भी नहीं दे रहे। आजकल लोग कहते हैं ना बहुत अच्छा चलता था हजरत हमारा, पता नहीं किसने क्या कर दिया, बहुत बुरा हो गया। अपनी रात पर गौर करो, कोई रात कैसे गुजारी थी और कहां गुजारी थी रात? बिस्तर पे क्या किया था, लोगों के साथ क्या किया था? मेरा अल्लाह पे जुल्म नहीं करता। इज्जत गई, कारोबार गया, बरकत गई, सुकून गया, चैन गया, राहत गई, तो किसने क्या कर दिया ये बात की बात है। तुमने क्या किया पहले वो सोचो, हमने क्या किया पहले वो सोचो। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। जवानी में जब दौलतमंद थे तो क्या क्या नहीं करते थे, जरा सोचो तो सही, उस पे भी तो तौबा कर लो। जादू उतना नुकसान नहीं करता जितना गुनाह नुकसान करता है। कि जादू का इलाज तो है मगर गुनाह का कोई इलाज नहीं है। जादू से तो कोई आपको आमिल बचा सकता है, लेकिन गुनाह अगर करके अल्लाह ने सजा दी है तुम्हारे गुनाहों की तो कोई आमिल भी नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ सख्त है। आज तो सब इसी में डूबे, किसने क्या कर दिया कि अरे हमने क्या किया वो सोचो। जब दौलत मिली थी, इज्जत मिली थी, जवानी मिली थी तो पानी में आग लगा रहे थे, अपनी हैसियत भूल गए थे अपनी। और आज भी कुछ लोग अपनी हैसियत भूले हुए हैं, कुछ लोग अपनी औकात भूले हुए हैं। जवानी में लोग जाते हैं माज़अल्लाह, शहरों के नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े शहरों तक जाते हैं, समंदर के किनारों पर जाते हैं, हिंदुस्तान से बाहर का सफर करते हैं सिर्फ जिना के लिए, सिर्फ शराब के लिए, औरतों से कुर्बत के लिए। और जरा देख लो इन प्यारों को कि जब दौलत आ जाती है तो इल्लामा, सब नहीं ऐसे, लेकिन ज्यादातर लोग उलमा से नफरत करते हैं। एक बीवी नहीं फिर चलती, फिर किसी से नाजायज ताल्लुकात कायम करते हैं, फिर कई लोगों से नाजायज ताल्लुकात। सुन लो अल्लाह के बंदो, सुन लो, बहुत दिन तक के किसी की जवानी न रही है न रहेगी, और किसी के अच्छे दिन भी बहुत दिन तक नहीं रहते। अच्छे दिन उन्हीं के रहते हैं जो शुक्र अदा करते हैं। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो ज्यादा अता करेंगे। तो जिना करने वाले शुक्र कर रहे हैं,
ہیں, شراب پینے والے شکر کر رہے ہیں, جوا کھیلنے والے شکر کر رہے ہیں, تاش کے پتے کھیلنے والے توبہ کر لو توبہ, ورنہ زوال آئے گا. ہر عروج کو زوال ہے. حضور سیدی محدث اعظمین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہر کمال را زوالو, ہر کمال را زوال, ہر عروج کو کمال ہے اور ہر زوال, ہر عروج کو زوال ہے اور ہر زوال کو عروج ہے. عروج بھی زوال پر ہوتا ہے, زوال پر ہوتا ہے, یہ کیفیت ہوتی ہے. ہر کمال را زوالو, ہر زوال را کمال. یک طریقے پر نہیں رہتا کبھی دنیا کا حال, ایک طریقے پر نہیں رہتا دنیا کی کیفیت. اس لیے اللہ نے جوانی دی ہے. گندگی نہ دیکھو, گندگی نہ سنو. کانوں میں ایئر فون کس لیے خریدا ہے؟ سی نیت سے. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, کچھ لوگ نعت بھی سنتے ہوں گے, کچھ لوگ بیانات بھی سنتے ہوں گے, لیکن زیادہ تر لوگ کیوں خریدا ہے؟ اتنا گندا سننا ہے کہ بیوی کو بھی سمجھ میں نہیں آنا چاہیے, اتنا گندا سننا ہے کہ بچوں کو بھی سمجھ میں نہیں آنا چاہیے. ارے جو حضرت سلیمان کو چونٹی کی آواز سنا دیتا ہے, کیا وہ یہ ساری چیزوں کو نہیں سن رہا ہے؟ وہ یہ ساری چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ اور پھر وہ سزا نہیں دے گا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا, وہ تو تم پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے. اللہ کے بندو گڑ گڑا لو اس کی بارگاہ میں, رو لو اس کی بارگاہ میں, تڑپ جاؤ اس کی بارگاہ میں, منا لو اس کو. اور رمضان المبارک کا مہینہ تو بالکل قریب ہے. وہ موسم بہار آ رہا ہے, وہ نیکیوں کا موسم آ رہا ہے, وہ بہاروں کا موسم آ رہا ہے, وہ سب سے بڑا مہینہ آ رہا ہے, وہ سب سے عظیم مہینہ آ رہا ہے. ارے جس کی پہلی رات ایسی ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھلتے ہیں, رحمت کے دروازے کھلتے ہیں, اور اللہ اپنے بندوں پر نگاہ رحمت ڈالتا ہے. جس کو نگاہ رحمت سے دیکھ لیتا ہے اس کو بخش دیتا ہے, جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. اور یہ پہلی رات ہوتا ہے یہ کام, یہ بات پہلی رات میں, پہلی رمضان شریف کو اللہ پیار کی نظر سے دیکھتا ہے. رو رو کر کے عرض کر دو, اے مولا اس رمضان میں جن جن کو تو کرم کی نظر سے دیکھے ہمیں بھی دیکھ لے, ہم پر بھی نگاہ کرم کر دے. میرے بھائیو, آپ سب کی نظر چاہتے ہو, خدا کی نگاہ کرم تو مانگ لو, وہ کرم کر دے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا. جس کی نگاہ کرم کے سب محتاج ہے اس کی نگاہ کرم مانگ لو, توبہ کرو, گڑ گڑاؤ. تو فرما عرض کیا یا رسول اللہ, یہ وہ سنتے تھے اور دیکھتے تھے, اللہ نے جو حرام کیا ان لوگوں پہ حرام کیا تھا. اور یہ بات بیچ میں آئی نا, یہ حرام دیکھنے اور حرام سننے سے زنا اور بدکاری عام ہو رہی. اور زنا کا انجام کیا ہے؟ اللہ اکبر. لوگ زنا کے بارے میں ایک بہت بڑے صوفی کا قول میں نے پڑھا, لرز کے. صوفیہ فرماتے ہیں جو زنا کرتا ہے اور سچی توبہ نہیں کرتا. سچی توبہ کا مطلب, سچی توبہ یہ کہ اگر معاذ اللہ کبھی برائی ہو گئی, صدق دل سے کہا کہ اب نہیں کرنا, اللہ معاف کر دے, اور دوبارہ پھر اس راستے کبھی نہیں جاتا, یہ سچی توبہ. ورنہ استغفار کرنے والے تو پھر بہت کچھ کرتے ہیں, استغفر اللہ بھی کہتے, کرتے بھی جاتے ہیں. یہ مذاق نہ کرو. تو صوفیہ فرماتے جو زنا کرتے ہیں اور سچی توبہ نہیں کرتے, اللہ ان کی نسلوں میں لنگڑی لولی اور عیبی اولاد پیدا کرتا ہے. لنگڑی لولی عیبی اولاد اللہ ان کی نسل میں, یہ سزا دیتی ہے قدرت زانیوں کو. اب کسی گھر میں لنگڑی لولی اولاد دیکھ کر اس پہ شک نہیں کرنا. کچھ لوگوں کو بطور سزا دیتی ہے لنگڑی لولی اولاد, اور کچھ لوگوں کو بطور امتحان دیا جاتا ہے. تو امتحان کے طور پہ کس کو دیا, سزا کے طور پہ کس کو دیا, یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. جیسے بیمار تو حضرت ایوب بھی ہوئے تھے, اور بیمار تو اور بھی لوگ ہوتے ہیں. تو کیا معاذ اللہ دونوں کا معاملہ سملر نہیں ہے؟ حضرت ایوب محبوب تھے, ان کو بطور امتحان بیماری دی, اور دشمنوں کو بطور سزا بیماری دی جاتی ہے. تو صوفیہ فرماتے ہیں زانیوں کے گھر میں عیبی لنگڑی لولی صدمے والی اولاد دی جاتی ہے. اور پھر جو لوگ مردوں کے ساتھ, آج یہ گناہ خاص طور پہ لڑکوں میں زیادہ پھیل رہا ہے, چھوٹی عمر کے لڑکوں میں گندی فلم کہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدی کرتے ہیں, بدکاری کرتے ہیں. یہ اتنا بدترین جرم ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ بدی کرنے والا, یعنی لڑکا لڑکے کے ساتھ بدی کرنے والا جب مرتا ہے تو وہ اس کی قبر میں نہیں رہ سکتا, بلکہ کچھ فرشتے اللہ نے ایسے پیدا کیے ہیں جو چونچ والے ہیں, پرندوں کی چونچ کی شکل والے ہیں, اور ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہے
کہ جب یہ لوتی مرے، بدکاری کرنے والے مرے، تو ان کو قبر سے نکال کر اٹھائیں اور اٹھا کر لے جا کر وہاں پھینک دیں جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا. یعنی کہ جہاں قوم لوط پہ پتھر برسے تھے، آج کا لوتی بھی وہی پہنچایا جائے گا. اور بلکہ بزرگوں نے لکھا کتابوں میں کہ جانور بھی نر کے ساتھ بدی نہیں کرتا سوائے سور کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.